سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رات کے وقت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور آپ گشت کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا آرام کرنے کے لیے۔ تو اچانک گھر میں سے ایک آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ آواز سنی تو اس لڑکی کو اس کی ماں نے کہا، یہاں پر تو عمر موجود نہیں ہے اور نہ وہ شخص موجود ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا، میں اس طرح بالکل نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے موجود ہوں ان کی اطاعت کروں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی اطاعت نہ کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگائے پوری گفتگو سن رہے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اس دروازے پر نشان لگا دو۔ رات ہو گئی، گزر گئی۔ صبح کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر آؤ وہ لڑکی کون تھی اور جس سے گفتگو ہو رہی تھی وہ کون تھی۔ اسلم آئے اور معلوم کیا کہ جس سے وہ لڑکی ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کی گفتگو ہو رہی تھی وہ اس کی ماں تھی جس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر مجھے شادی کی حاجت ہوتی تو میں شادی میں پہل کرتا۔ یہ ایک اچھا رشتہ ہے، تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ عبداللہ اور عبد الرحمن نے کہا، ابا جان ہماری شادی تو ہو چکی ہے، یہ عاصم ہے ان کی بیوی نہیں، آپ ان سے شادی کرا دیجیے۔ عاصم نے کہا اللہ کے، اور سیدنا عمر فاروق سے کہا، ابا جان آپ میری شادی کرا دیجیے۔ تو ان کی شادی اس سے ہو گئی۔ اور یہ عورت جو تھی جس سے شادی ہوئی تھی یہ ام عمارہ بنت سفیان بنت عبداللہ بن ربیع ثقفی تھی۔ ان کی شادی جب عاصم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے شادی ہوئی تو ان سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا لیلہ ام عاصم رکھا گیا۔ پھر اس کی شادی عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی، پھر انہی کے بدن سے مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔